بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبجیکٹ اسلامیات ہے، تاریخ و تدوین حدیث، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا عہد صحابہ میں کتابت حدیث، دور دوم کا دوسرا حصہ۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ دور دوم کا پہلا حصہ تھا، وہ بھی صحابہ کرام سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ صرف خلفائے راشدین سے ریلیٹڈ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو چار خلفائے راشدین تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ فقط ان سے ریلیٹڈ تھا۔ آج ہمارا ایک عمومی صحابہ کرام سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام کا جو عہد تھا اس میں کتابت حدیث کے حوالے سے، اور کتابت حدیث کی ترغیب کے حوالے سے، اور کتابت حدیث کے وسائل کے حوالے سے اور مخطوطات کے حوالے سے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں اپنا وقت گزارا ہو، ایمان والا ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اس نے لی ہوں، اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، اس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو آپ جیسا کہ بخوبی جانتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، آپ بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، کبھی کسی صحابی کا حضور کے ساتھ پیار کا انداز، امن کا انداز، محبت کا انداز، اور کبھی کسی صحابی کا کوئی واقعہ۔ تو اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام، کچھ مکہ میں رہتے تھے، کچھ مدینہ میں، کچھ آس پاس رہتے تھے، پھر کچھ ادھر ادھر دیگر ممالک میں چلے گئے حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کا قرآن لے کر، اور لوگوں کو تبلیغ دینے کے لیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ تو وہ سارے صحابہ کرام کسی نہ کسی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے، تو وہ جو وقت گزارتے اسی میں وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے، دیکھتے، پڑھتے، پڑھاتے، ایک دوسرے سے پوچھتے۔ تو صحابی رسول کے بارے میں جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اور مہاجرین اور ان کے مددگار یعنی انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے یعنی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے یہ ایسے نیک، خالص، پاکیزہ بندے، تقوی و طہارت والے بندے ہیں کہ جیسا انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیں، قرآن کریم کے اندر یہ بات فرما دی کہ اللہ اپنے صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر امتی القرن الذین یلوننی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ فرمایا کہ میری امت میں اس زمانہ کے لوگ یعنی صحابہ جو میرے ساتھ ہیں وہ سب سے بہتر ہیں جو مجھ سے ملے ہیں۔ پھر فرمایا پھر وہ لوگ یعنی تابعین جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ جو تبع تابعین ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ اب اس کا سادہ مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر جب میں اس دنیا سے وصال فرما کر اگلی دنیا میں چلا جاؤں گا، تو پھر فرمایا کہ جو مجھ سے ملے ہیں ان سے ملنے والے وہ سب سے بہتر ہیں، پھر آگے ان سے ملنے والے، یعنی جو حضور کی سنگت اور صحبت اختیار کرتا گیا وہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد جس نے ان کی صحبت اختیار کی وہ سب سے بہتر ہے۔
تو عزیز طلباء و طالبات، حفاظت حدیث کے حوالے سے صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کثیر تھی، لیکن ان میں اختلاف بھی درج ہے۔ ان میں سے بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، وہ سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بعض کچھ ایسے دیہاتی بھی تھی جو کبھی کبھی حاضر ہوتے تھے، مثلا جمعے کے جمعے حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کچھ ایسے تھے جو دور دراز سے آتے تھے، کوئی فار ایگزامپل دوسرے ممالک سے، یا کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع بہت کم میسر آیا، لیکن ایک وہ بھی تھے جو ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ تو جو دور سے آیا اس نے بھی چند حدیث روایت کی، جو کبھی کبھی جمعہ جمعہ یا 2 4 دن بعد ملتے، اور وہ جو ہمیشہ رہتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سب نے حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اسی طرح حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد کے ساتھ جب کبھی بھی واسطہ پڑھا، میں نے انہیں ایک تالاب کی مانند پایا، اور ایک آدمی 2 آدمی اور 100 آدمیوں کو سیراب کرتا ہے، اور اگر روئے زمین کے لوگ ہوں تو انہیں بھی سیر کر دے۔ یعنی میں نے جب بھی جہاں بھی جس بھی صحابی کو دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ تھا، تو اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی ہے حدیث کی، تو وہ ایک بندہ 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، یا 100 آدمیوں کو بھی سیراب کر سکتا ہے، 100 آدمیوں تک کو بھی وہ علم حدیث پہنچا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ساری روئے زمین کے لوگ اکٹھے ہو کر کہیں کہ ہمیں حدیث سکھائی جائے تو وہ ان کو بھی سکھا دیں۔ تو گویا صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ میں بڑا ایک ملکہ حاصل کیا تھا۔ کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں جن سے حدیث مبارکہ بہت زیادہ روایت کی گئی ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، انہوں نے حدیث جمع بھی کی ہے۔ سب احباب علماء محدثین ان کا نام کثرت سے جانتے بھی ہیں، اور انہی کے نام سے اکثر و بیشتر حدیث مبارکہ روایت بھی ہوتی ہیں، جن میں سے چند صحابہ کرام کے نام میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت سعید الخدری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن سے کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے جو ہے بچوں ان کا تعارف تھوڑا تھوڑا پیش کرتا ہوں، جو ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام نے کیسے کیسے حدیث کو مرتب کیا کتابت کے حوالے سے، اور دیگر چیزیں جو بھی آئیں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن تھا الیمانی۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الشمس تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ نام سے اتنی زیادہ کنیت سے مشہور ہوئے، آپ کا نام عبد الرحمن تھا لیکن ابو ہریرہ کے لفظ کے ساتھ جو ہے آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ ان کے ساتھ ہوتے۔ اسی طرح آپ نے کثیر علم حاصل کیا۔ آپ اہل صفہ کے سربراہ تھے، فقر و فاقہ کے باعث پیٹ ساتھ لگ گیا، مگر قناعت کی وجہ سے کبھی اف تک بھی نہ کی، اور خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا تاکہ میرا پیٹ بھرے، حتیٰ کہ میں نہ روٹی کھاتا، نہ ریشم پہنتا، نہ کوئی مرد اور عورت میری خدمت کرتا، ایک آدمی کو قرآن پاک کی آیت پڑھاتا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو اور مجھے کھانا کھلائے۔ یعنی انہوں نے کہا فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ نے کہ میں اس لیے حضور کے ساتھ رہتا تاکہ میرا پیٹ بھرے۔ یہ پیٹ بھرنے سے مراد روٹی نہیں، بلکہ پیٹ بھرنے سے مراد علم ہے، کہ علم سے پیٹ بھرے اور میں لوگوں کو سکھاؤں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیٹ بھرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا جو بھی حدیث ہوتی، اور پھر میں لوگوں کو جمع کر کے کہتا کہ اگر کوئی حدیث سننا چاہے اور تو وہ مجھے اگر کھانا کھلا دے، یا 1 درہم دے دے، یا کچھ بھی خدمت کر دے، کیونکہ خود تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جن سے روزی روٹی کا وسیلہ چل سکتا، تو اس طرح صحابہ کرام کو سناتے بھی صحیح اور کھانا بھی کھاتے۔ تو قرآن پاک کی آیات پڑھاتا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہوں۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں صفہ کے 70 لوگوں میں سے تھا، ان میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جسے پوشش میسر ہو، صرف کمبل یا چادر ہوتی جسے وہ اپنی گردنوں سے باندھ کر رکھتے تھے۔ حال شوق علم کا عالم یہ تھا حضرت ابو ہریرہ کا کہ 4 برس اسی طرح رہے کہ حتی الامکان حصول علم سے ایک لمحہ بھی فارغ غافل نہ رہے،
اور آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا شوق کا اندازہ صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے کئی باتیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ چادر بچھائیے۔ میں نے چادر بچھائی، آپ نے مجھ سے بہت سی حدیثیں بیان کی، تو میں نے جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہ بھولا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ چادر اٹھائی، آپ کے دل پہ ہاتھ مارا، کوئی دعا دی، سینے سے لگایا، اور فرماتے ہیں کہ اس دن سے بعد آج تک مجھے کوئی بھی حدیث بھولی نہیں، ہر چیز بالکل من و عن یاد رہی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور قیامت کے روز آپ کی شفاعت کے سلسلے میں کون سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا خیال ہے تم سے پہلے کسی شخص نے ایسی بات نہیں پوچھی، کیونکہ میں علم حدیث کے لیے تمہارے جذبے کو دیکھتا ہوں۔ اب قیامت کے روز میری شفاعت کے اعتبار سے سعید ترین وہ شخص ہوگا جو خلوص نیت اور قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا۔ تو آپ نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے یہ سوال کیا تھا کہ کون حدیث میں اپنا اس کے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب خوش نصیب ہوگا شفاعت کے حوالے سے، تو حضور نے فرمایا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ تو اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے یہ غنیمتیں کیوں نہیں مانگتے جو تمہارے ساتھی مانگتے ہیں؟ میں نے کہا، میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں۔ پھر میں نے وہ چادر اتار دی جو میں نے اوڑھ رکھی تھی، آپ نے وہ چادر میرے اور اپنے درمیان بچھا دی، حتیٰ کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں چادر پر چلتی جوئیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے مجھے حدیثیں بتائیں اور میں نے آپ کی بات کا احاطہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے اکٹھا کر لو اور اپنے پاس رکھو۔ پھر میری یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا آج تک ایک ایک لفظ مجھے منوان یاد ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے جس میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 10-15 لوگ بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے انہیں حضور کی حدیثیں بیان کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ انہیں نہیں جانتے تھے، پھر وہ دہراتے اور معلوم کر لیتے، پھر وہ حدیثیں بیان کرتے اور کچھ لوگ نہ پہچانتے، پھر وہ سمجھاتے، حتیٰ کہ انہوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا اور جان لیا کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی حدیث میں سب سے زیادہ حافظ۔ یعنی انہوں نے ایک بار سنی تو کسی نے کہا مجھے یہاں سے اٹک گئی، کسی نے کہا مجھے یہاں سے اٹک گئی، بھول گئی، آپ نے وہاں سے دوبارہ پڑھا دی، اور کسی کو تیسری حدیث، کسی کو پانچویں، کسی کو 15ویں، کسی کو 20ویں حدیث، جس کو جو بھی حدیث بھولتی یا اٹکتی تو آپ فوراً جو ہے اس کو فرما دیتے۔ تو اسی طرح صحابہ میں سے بعض لوگ قلت روایت کا رجحان رکھتے تھے تاکہ لوگ قرآن کے ساتھ مانوس رہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ احادیث بیان کرتے تھے۔ اس کا سبب خود ان کی زبان سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ نبی سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، جبکہ اللہ سے بھی ملنا ہے، اور تم کہتے ہو کہ مہاجرین کو کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ تو رسول اللہ سے احادیث بیان ہی نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے مہاجر ساتھیوں کو زمین اور اس کا انتظام مشغول رکھتا، اور میں ایک مسکین آدمی تھا، رسول اللہ سے پیٹ بھرنے پر ساتھ لگا رہتا، اور میں رسول اللہ کی مجلس میں اکثر بیٹھا رہتا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں فلاں صحابی سے تو حدیثیں انہوں نے روایت کیوں نہیں کی، تو وہ حضرت ابو ہریرہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ زمین کاشتکاری زراعت میں اتنے مصروف تھے کہ وہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت مجلس میں نہ بیٹھ سکے، اور دوسرا وہ لوگوں سے زیادہ نہ ملتے، وہ صبح و شام اپنی زراعت میں لگے رہتے نا۔ تو اسی طرح پھر آگے آ، فرمایا کہ میں نے ابو ایوب کو یہ اب بیان کر رہے ہیں حضرت اشعث بن سلیم، کہتے ہیں میں نے ابو ایوب کو حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کرتے سنا، تو کسی نے کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ نے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے
نہیں سنا، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ان سے روایت کروں بنسبت اس کے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کروں، یعنی وہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ اسی طرح حضرت اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب دیکھیں، ذخیرہ دیکھیں، تو ابو ہریرہ کے مکتوب ذخیرہ کے بارے میں ابن عبد البر نے فضل بن حسن بن عمر بن بنی امیہ کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کی ایک حدیث انہی سے بیان کی، انہوں نے ناواقفیت ظاہر کی، میں نے کہا میں نے اسے آپ سے سنا تھا، کہا اگر تم نے اسے مجھ سے سنا ہے تو وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور ہم کو حدیث نبوی کی بہت سی کتابیں دکھائیں، اور پھر وہ حدیث بھی مل گئی۔ پھر کہا میں نے تم سے کہا تھا اگر وہ حدیث میں نے تم سے بیان کی ہے تو وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سے مخطوطات لکھے ہوئے تھے۔ تو اس خبر کو نقل کرنے کے بعد جو ابن عبد البر ہیں وہ لکھتے ہیں یہ اس روایت کے خلاف ہے جو ابو ہریرہ کے بارے میں پہلے باب میں گزر چکی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ دیکھیں اگر لکھا تھا تو پھر لے کر گئے تھے نا، جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا آؤ پھر میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹی عمر میں ہی ایمان لائے، ابھی آپ کی عمر 11 برس تھی کہ اپنے والد کے ساتھ ہجرت کی۔ بدر اور احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی، لیکن جب خندق کے موقع پر اجازت مل گئی اس وقت آپ کی عمر 15 برس تھی۔ اس کے بعد جنگ یرموک، مصر اور شمالی افریقہ کی مہمات میں بھی آپ شامل رہے۔ ابن عمر کو بھی حصول علم کا بڑا شوق تھا اور آپ اس کے لیے معروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بے پناہ تھی، اور جب حضور کا ذکر ہوتا تو آنکھیں چھلک پڑتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہہ نکلتے۔ حضور کی مجالس میں شریک ہوتے، اور اگر غیر حاضر ہوتے تو حاضرین سے دریافت کرتے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کون کون سی حدیث تھی۔ اسی طرح ابن الحنیفہ کا قول ہے کہ ابن عمر اس امت کے عالم تھے۔ ابن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی احادیث روایت کی ہیں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت ابو ذر، حضرت معاذ اور حضرت عائشہ کی روایات بھی ہیں۔ آپ سے بہت لوگوں نے روایت کی ہے، جن میں سے مشہور صحابہ کرام کے اگر ہم نام لیں تو حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، ان کے بیٹے سالم ہیں، عبداللہ ہیں، حمزہ ہیں، حضرت حمزہ، حضرت بلال ہیں، اور آپ کے غلام حضرت نافع ہیں، اور حضرت اسلم ہیں، مولا عمر ہیں، اور آپ کے بھتیجے ہیں حفص بن عامر۔ اسی طرح سے کچھ تابعین ہیں، انہوں نے بھی روایت کیا، جیسے سعید بن المسیب، علقمہ بن وقاص، ابو عبد الرحمن، مسروق اور دیگر بہت سے۔ آپ علم سے رغبت اور دنیا سے بے رغبتی کے لیے بڑے معروف تھے۔ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر ایسے دور میں تھے کہ ان کے ہم مرتبہ لوگ موجود تھے، لیکن ابن عمر ایسے دور میں تھے کہ ان کی مثال بھی نہیں ملتی تھی۔ چونکہ آپ کی ہمشیرہ حضرت حفصہ حضور کی اہلیہ محترمہ تھیں، اس لیے قریبی تعلق کی بنا پر آپ کی آمد و رفت کی سہولت مہیا تھی، گھر میں آنے جانے کی۔ نیز آپ اسلام بھی بہت پہلے لا چکے تھے۔ آپ کا شمار بہت سارے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کی جو مرویات کی تعداد ہے وہ 2630 ہے۔ بخاری اور مسلم نے 1280 حدیث لکھی ہیں، اور متفق علیہ 168 حدیث مبارکہ ہیں۔ اچھا، روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب کبھی بازار نکلتے تو اپنی کتابوں کو دیکھ لیتے، راوی تاکیدن کہتے ہیں